انسان کا ضعف، یہ جو ضعف ہے نا ہمارا، کمزوری جو ہے ہماری، یہ اگر ہم محسوس کر جائیں، اس کو اگر ترک کر جائیں، اس کو اگر ہضم کر جائیں، اس کو اگر یقین کر جائیں کہ ہم کمزور ہیں، تو جتنا میرا یقین میری کمزوری پہ بڑھتا جائے گا اتنا ہی قادر مطلق مجھے قدرت عطا کرتا رہے گا۔ یہاں قصہ کچھ اور ہے، بارگاہ پروردگار میں معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں احساس کرو کہ تم کمزور ہو، انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، هو الغنی الحمید، اگر غنی ہے تو صرف وہ ہے۔ بس جب انسان کو اپنے فقر کا احساس ہو جائے اور اس کے غنی ہونے کا احساس ہو جائے تو پھر یہ ایک طالب کہلائے گا، ایک مطلوب کہلائے گا۔ یہ جو فقیر ہے، البتہ لفظ فقیر مجھے تو فقیر مل نہیں رہے، آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا۔ یہ جو روڈوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہے، یہ ذلیل ہے۔ جو اپنے جیسے کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اس سے زیادہ ذلیل اور کون ہوگا؟ آپ کی دقت میرے ساتھ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، جی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کہ حشام ابن عبد الملک جو گورنر ہے، اسے محسوس ہوا کہ مطاف میں کوئی خاص شخصیت ہے جس کا احترام طواف کرنے والے اس کا احترام کر رہے ہیں۔ کہنے لگا کون ہے یہ؟ کہا حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ تو کہنے لگا ذرا رستہ بناؤ، جگہ بناؤ، میں بھی ان کے قریب جاؤں۔ قریب آ کر طواف کرتے کرتے سلام کیا حضرت کو۔ حضرت نے مڑ کر دیکھا تو کہنے لگا کہ میں گورنر ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ بھائی یہ قصے دہرانے کے ہیں، یہ مجلسیں ہم اسی لیے کرتے ہیں تاکہ اعتماد بڑھے، توکل بڑھے، بولنے بات کرنے کا سلیقہ ملے۔ ہمیں تو بولنا بھی نہیں آتا، بول کر بھی امام سجاد نے بتایا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ جی ہمیں بولنے کا سلیقہ بھی اہل بیت نے عطا کیا ہے۔ آپ کی سماعتوں کے لیے ایک اور جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ نے فرمان دسیوں دفعہ سنا، میں نے سنا، میں نے بیان کیا، ہم بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں۔ نحن نکلم الناس بقدر عقولہم، میرے مولا علی فرماتے ہیں، نبی مکرم یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اب مولا علی کی تشریح سنیں اس جملے کا، یہ کتنا سب نے سنا ہے، ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی نے کبھی بھی اپنی عقل کے مطابق بات نہیں کی، کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اچھا آپ کیسے طے کریں ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیسے ہو؟ ان کا معیار فہم ہمیں کہاں معلوم ہوگا؟ 30 جلدوں میں شرحیں لکھی جائیں گی، 50 شرحیں ہوں گی اور ہر شرح 30 جلدوں میں ہوں گی۔ پھر بھی ساری شرحوں کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دیں اور علی کا اکیلا جملہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں۔ وہ لمبی گفتگو، وہ علمی مباحث جو علی کے ایک جملے کو سمجھنے کے لیے دانشوروں نے، ادیبوں نے، خطیبوں نے، صاحبان علم نے، فلسفیوں نے، منطقیوں نے جو ایک جملے کو سمجھنے کے لیے پوری جلد لکھ دی، اس ایک جملے کو رکھ دیجئے ترازو کے ایک پلڑے میں، اور وہ جو 50 جلدیں ایک اس جملے کی تشریح میں لکھی گئی ہیں ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیے، تب بھی علی کا ترازو، علی کے جملے کا وزن گرا رہے گا، بھاری رہے گا۔ ہم سے تو ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ وہ بھائی اہل دقت بیٹھے ہیں اور یہ آلیبا کا یہ خمسہ میرے حصے میں یہ سال بھر کی یہ چند مجالس ہیں، اور اس کا مطلب یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ یہ بلاتے نہیں ہیں، بات یہ ہے کہ توفیق ان مجلسوں کی ہو رہی ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، جب کہہ دیا معصوم نے کہ نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، تو مجھے اپنی عقل بڑھانی ہوگی نا تاکہ بات گہری ہو، مجھے اپنا معیار فہم بلند کرنا ہوگا۔
میں حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کے درس میں تھا، درس تفسیر میں تھا، اور وہ کبھی کبھی جمعے کا خطبہ بھی دیتے ہیں مصلی قدس کے، اور اب حرم حضرت معصومہ میں ہوتا ہے وہ خطبہ۔ تو ایک پرچہ آ گیا ان کے پاس کہ صاحب آپ کی گفتگو بڑی سنگین ہوتی ہے، بڑی گہری ہوتی ہے، آپ کی باتیں بڑی وزنی ہوتی ہیں، ہماری سر سے گزر جاتی ہیں، بہت ساری باتیں ہم سمجھ نہیں پاتے، اور آپ ایک بات آپ کی ابھی ہم غور کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے بڑی دوسری آ جاتی ہے، ابھی اسی میں ہم پوری طرح نہیں پہنچے ہوتے کہ ایک اور بڑی بات آ جاتی ہے، تو کچھ ذرا نیچے آ کر بات کیجئے، کچھ ذرا نیچے آ کر بات کیجئے۔ اب ان کا جملہ سنیں، وہ کہنے لگے میں نیچے آ کر بات نہیں کروں گا، تم اوپر آ کے سنو۔ یہ ہم پر احسان ہے مولا نبی کا اور مولا علی کا، سرکار نبی مولا کا اور سرکار مولا علی کا ہم پر احسان ہے کہ ہماری عقل کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ اب اگر مجھے بات اور گہری سمجھنی ہے تو اپنی عقل بڑھانی ہوگی، اور ایک جملے میں نسخہ دیتا جاؤں بچوں اور جوانوں کو کہ عقل بڑھتی کیسے ہے۔ بھئی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور ہیں مگر فارمولے ہیں۔ کیا کروں کہ میری عقل بڑھے؟ سیدہ زہرا فرماتی ہیں گناہ ختم کر دو عقل بڑھ جائے گی۔ جن کی زندگیوں میں گناہ کم ہوتے جائیں گے، اس سے بہتر صلوات ممکن ہے تو عطیہ کریں۔ اللہم صلی علی، گناہ کم کر دو تمہاری عقل ایسے ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ سب سے زیادہ عقل کو زائل کرنے کا جو وبا ہے، جو وائرس ہے، جو کورونا ہے، عقل کو ختم کرنے کا جو کورونا ہے نا وہ ہے گناہ۔ تھک رہے ہیں میری باتوں سے آپ؟ گناہ انسان کی عقل کو زائل کرتا ہے۔ جی گناہ ختم کم ہوتے چلے جائیں، اچھا خود سب کو طے کرنا ہے، ہر ایک کا آئینہ خود اس کا وجود ہے۔ ہمیں کسی شیشے کا آئینہ بنا کے بالوں کو تو دیکھا جا سکتا ہے، روح کو اس میں نہیں دیکھا جا سکتا، اپنے نفس کو اس کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا، اپنے من کو آئینے میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ اپنے من کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو سامنے رکھنا ہوگا، اور اللہ نے ہمیں ہمارا آئینہ بنایا ہے۔ خبردار دوسرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا۔ اور زیادہ دیر نہیں چاہیے اس کے لیے، زیادہ لمبا کام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چیز خرچہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بس کوئی 2 4 5 10 منٹ کے لیے خلوت میں بیٹھ جاؤ، بچوں سے بات کر رہا ہوں، خلوت میں بیٹھ جاؤ، تنہائی میں بیٹھ جاؤ، ایسی جگہ چلے جاؤ کہ جہاں کوئی اور تمہیں آ کر کوئی موبائل نہ بج رہا ہو، کوئی آ کے کان میں کچھ نہ پھونک رہا ہو، جی تنہائی میں جا کے بیٹھ جاؤ، کچھ دیر کے لیے اپنے اوپر غور کرو کہ آج میں نے کیا کیا ہے۔ اور جب یہ مشق میری بڑھتی چلی جائے گی اور میں اپنے اوپر غور کرتا چلا جاؤں گا تو عزیزوں میں خود اپنا آئینہ بن جاؤں گا، اور پھر مجھے معلوم ہو جائے گا، دقت چاہوں گا، پھر مجھے معلوم ہو جائے کہ کہاں کہاں میری کیا کمزوری ہے۔ جی عقل بڑھتی چلی جائے گی۔ اچھا ہماری عقل کے مطابق آئمہ بات کر رہے ہیں نا، تو ہم کیسے معلوم کریں کہ ان کا معیار فہم کیا ہے؟ بھائی بڑی محنت کا جملہ ہدیہ کروں گا، یہ مفاہیم ایسے ہی منہ پر نہیں آ رہے ہیں، ایسے ہی بولتا نہیں جا رہا ہوں، ان پہ کام ہوا ہے پہلے سے۔ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا، یہ ایسے ہی ممبر پہ بیٹھ کر میں خواہ مخواہ نہیں بول رہا ہوں، اس پہ فلسفیوں نے، حکماء نے، دانشوروں نے، عرفاء نے، میں تو جوتیاں سیدھی کرنے کی بھی توفیق مل جائے تو بڑی سعادت مندی ہوگی۔ یہ ان جملوں پہ کام ہوئے میں جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، جملہ محسوس کریں گے۔ کیسے معلوم کریں کہ معیار فہم اہل بیت کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ جب اہل بیت ہم سے بات کرتے ہیں تو ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنے معیار فہم کے مطابق۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دعائیں، ائمہ کی مناجات، صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ علویہ، صحیفہ فاطمیہ، صحیفہ رضویہ، ایک صحیفہ کاملہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ البتہ صحیفہ کاملہ وہ ہے کہ جس کے لیے اہل سنت کے اکابرین نے کہا ہے یہ زبور آل محمد ہے۔ صلوات پڑھے مولا سجاد کی ذات۔ جی
ہم سے ہماری عقل کے مطابق بات ہو رہی ہے، ہم اپنے اوپر اور لہٰذا بہت سارے لوگوں کو ہر بات ہر ایک سے نہیں کی انہوں نے. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ جس کا معیار جتنا تھا اس سے اتنی بات کی. خاص لوگ بھی تھے جن سے ایسی بات کی جو عام لوگوں سے نہیں کی. جی